السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 42 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بنی اسرائیل کی جو برائیاں اور جو خرابیاں ذکر کر رہے تھے، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو کچھ وعدے لیے تھے، کچھ وعدے کیے تھے، ان وعدوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیلی تذکرہ کیا۔ ان وعدوں کے اندر کچھ وعدے ایسے تھے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کو بھی ذکر کیا، توحید کے ساتھ تھا، ان کو ذکر کیا۔ کچھ وعدوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، اللہ نے ان وعدوں کو بھی ذکر کیا۔ کچھ وعدوں کا تعلق عبادات کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کو بھی تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہے ان وعدوں سے پھر گئے ہیں، بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو ان وعدوں کے اوپر آج تک قائم ہیں۔ مطلب یہ کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اس سے مکر گئے ہو، پھر گئے ہو۔ تو وعدے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا۔ دیکھیں، دو طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک میثاق ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میثاق کہتے ہیں پختہ چیز کو، یعنی کہ ایک ہوتا ہے وعدہ ہوتا ہے، وعدہ زبانی کلامی ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے میثاق ہوتا ہے، اس کو پکا کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے یہی کام کرنا ہے، اس سے ہٹ کر میں نے نہیں کرنا۔ جب وعدے کے اندر پختگی آ جاتی ہے وہ میثاق بن جاتا ہے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے میثاق لیا، بنی اسرائیلیوں سے، لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ عقیدہ توحید تھا، توحید کا اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا، یہ آخر میں جا کر اس سے پھر گئے، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں دوسرا ہم نے ان سے میثاق لیا کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنی عبادت کا حکم دے کر، اور قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ والدین کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، دیکھیں اصل جو دنیا میں ہمارے کو لے کر آنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے جو خالق حقیقی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ہمارے خالق حقیقی ہیں۔ اصل پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ ہماری اللہ ہے۔ اصل ہماری مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا ذات اللہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے جو سبب بنایا، سبب کے طور پر جو ہمارا خالق ہے ہمارے والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جو ہمیں حقیقی طور پر پال رہے ہیں، لیکن دنیا میں جو ہمیں پال رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے اللہ ہمیں پلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی، ہوتا ہے نا انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ مقصود ہوتا ہے۔ والدین جو ہے نا، جب بھی آپ کے اوپر احسان کریں گے، آپ کو کوئی چیز دیں گے تو اس کا کوئی بدلہ آپ سے عوض نہیں لیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہت سی نعمتیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے، اس کا ہمیں کوئی بدل نہیں دینا پڑتا۔ ایسی ہی والدین کی بھی بہت سی نعمتیں اور احسانات ہوتے ہیں جیسے اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا کہ خالق حقیقی اگرچہ میں ہوں، لیکن دنیا میں آنے کا جو ایک سبب بنے آپ کا وہ آپ کے والدین ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک آپ نے کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ اور یہ جو دو وعدے شروع کے ہیں یہ تقریباً تمام انبیاء کے اندر مشترک ہے، تمام شریعت کے اندر۔ ایک تو توحید، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے اندر مشترک چیز ہے۔ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عقیدہ توحید، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 قوم کے انبیاء کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کا یہ بھی جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اوپر زور دیا کہ وہ اپنی امتوں کو بتلائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ذوی القربہ، ٹھیک ہے، جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والیتامى والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور تم نے کہنا ہے لوگوں سے اچھی بات، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے لوگوں کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، گالم گلوچ یہ چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید ذکر کی، اس کے بعد وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس
یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا کہ یہ حقوق العباد میں سے آتے ہیں. اگر آپ والدین کا حق ادا نہیں کر رہے آپ اس کے حق میں پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ذوی القربہ یعنی قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے تو آپ ان کے حق میں حق تلفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کل قیامت کے دن آپ کو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یتیموں و مسکینوں کو جو اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو آپ حقوق العباد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں حق تلفی کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کچھ عبادات سے متعلق اپنے میثاق کو ذکر کرتے ہیں جو ہم نے میثاق کیا بنی اسرائیل کے ساتھ. پہلا کیا تھا؟ اقیم الصلاۃ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے یہ بھی عہد کیا کہ وہ نماز قائم کریں گے. ٹھیک ہے. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دو عبادات ذکر کر دی، ایک جسمانی اور ایک مالی. ٹھیک ہے. جسمانی عبادات بھی کریں گے، مالی عبادات بھی کریں گے. اب اس کے زمرے میں تمام عبادات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے زمرے میں تمام جسمانی عبادات، اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اس میں حج بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیگر قوموں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لہٰذا اقیم الصلاۃ کے تحت جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں وہ ساری آ جائیں گی. وآتوا الزکاۃ کے تحت جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ ساری اس کے زمرے میں آ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو اس وعدے کے اوپر برقرار رہے، باقی سب پھر گئے. وانتم معرضون اور تم کیا ہیں؟ اعراض کرنے والے اور پھر جانے والے. یہ مکمل آیت کی تشریح تھی. ترجمہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا، کیا لیا؟ میثاق. میثاق لیا. وعدہ اور میثاق میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے اوپر ایگری کر لینا کہ بھئی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو زبان دے دی. میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو اور زیادہ پختہ کر لینا کہ بھئی 100% یہی کام ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میثاق وعدے کو پختہ جب کر لیا جاتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں. جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربى والیتامى والمساکین اللہ فرماتے ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ذوی القربى قربت والے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللہ فرماتے ہیں پھر تم میں پھر گئے مگر بہت ہی کم لوگ، یعنی کہ تقریباً تم سب ان وعدوں سے پھر گئے مگر کم لوگ تم میں سے. وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اور تم کیا تھے؟ اعراض کرنے والے تھے. یہ آج کی آیت تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.